قدم جرت حسین کی ہے، آج بھی عروج پر ہمت حسین کی۔ قاتل پہ بوجھ رہتا ہے لعنت کا رات دن، قاتل پہ بوجھ رہتا ہے لعنت کا رات دن، بڑھتی ہے روز و شب مگر عظمت حسین کی، بڑھتی ہے روز و شب مگر عظمت حسین کی۔ اس شعر پر دعوت خطاب دوں گا سید حاجن شاہ سے کہ آپ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لائق صد تکریم و عزت اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری اس تقریر کا عنوان ہے شان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عزیزان محترم، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قرآن اور احادیث کے اندر علماء اور اسلاف کی اقوال، تحاریر اور تقاریر کے اندر بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن خیار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، کس کا ترک اور کس کا انتخاب کروں۔ بالجملہ ان فضائل میں آیت مباہلہ ہو یا آیت تطہیر، حدیث قصہ ہو یا حدیث سفینہ، حدیث ثقلین ہو یا حدیث نجوم، ان تمام احادیث و آیات کے اندر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ایک قول کے مطابق اس آیت میں بھی اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سے محبت کا اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ اہل قرابت، وہ قرابت کون لوگ ہیں جن سے ہمیں محبت کرنا کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے، یعنی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سامعین محترم، اس آیت کے اندر بھی علماء مفسرین نے اہل بیت کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے،
اور ارشاد فرمایا ہے اے لوگو انی تارکم فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ان میں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، جب تک ان دونوں کے دامن تھامے رکھو گے تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ سامعین محترم، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے اخلاق اور اوصاف سے متصف ہو چکے تھے، یوں ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی ذات کے بھی مشابہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے سر سے لے کر سینے تک مشابہ ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تا بقدم حضور علیہ السلام کے مشابہ تھی، اور امام حسن سر سے سینے تک حضور کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے پاؤں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی عمل میں حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی مشابہت اختیار کر دی جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کہنے اس ذات کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مشابہ بنا دیا ہو، اس کی محبت کا کیا مقام ہوگا۔ سامعین محترم، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اپنے شاعرانہ انداز میں یوں فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے دو نیما نور کا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو جو مشابہت ملی ہے وہ حضور علیہ السلام کے نور کی وجہ سے ملی ہے۔ سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے میدان کربلا، جس کے حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کی مٹی بھی دے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ سامعین محترم، جب اس بشارت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل کرنے کے لیے کوفے کی طرف رواں دواں ہوئے تو آپ کو محمد بن حنفیہ، ابن زبیر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روکا کہ آپ نہ جائیں وہاں پر، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ایک چیز کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں وہی کروں گا جس کا مجھے حضور نے حکم دیا ہے۔ بالآخر حضرت امام حسین میدان کربلا پہنچے، اور وہاں پر وہ حیدری جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سامنے یہ رضیہ پڑھا تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ درغام آجام ولیس قصورہ، جبکہ آپ کے بیٹے امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے یہ رضیہ پڑھا کہ انا ابن علی اطہر من آل ہاشم کفانی بہذا مفخراً حینما افخر، کہ مجھے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں آل ہاشم سے علی کا پاکیزہ شہزادہ ہوں، اور وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، اور مجھے یہ بات فخر کے لیے کافی ہے کہ میرے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے بڑھ کر ہیں، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَظْهَرُ، اور ہم اللہ کے چراغ زمین میں روشن ہیں، اور میں وہ ہوں، امام حسین فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں وفاطمۃ امی وسلالۃ احمد، اور میری ماں فاطمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، وفاطمۃ امی سلالۃ احمد، اور میری ماں فاطمہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہے، اور میرے جو چچا ہیں وہ امی سیدہا ذوالجناحین جعفر، اور میرے جو چچا ہیں ان کو جعفر کے نام سے لقب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سامنے یہ رضیہ پڑھا تو اس کو پچھاڑ کر رکھ دیا، اور امام حسین نے جب یزیدیوں کے سامنے یہ رضیہ پڑھا تو یزیدیوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ سامعین محترم،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں بہت آگے چل کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو پھیلانے کے لیے کرامت کا اظہار فرمایا کہ پورے انا صغر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرات کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، دین بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور الاستقامت تفضل من الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ تو امام حسین نے بتا دیا کہ اے لوگوں، دین پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے اور دین بچانے کے لیے استقامت چاہیے۔ سامعین محترم، ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل کے بعد ہم اگر صحابہ کے فضائل کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے بھی بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے متعلق فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہوا وہ فلاح پا جائے گا۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے سفر سمندروں میں ہو یا تمہارے سفر دریاؤں میں ہو، تمہارا سفر فضاؤں میں ہو یا زمین میں ہو، کوئی تمہیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب تمہارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ سامعین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ناسبیوں میں شامل ہیں نہ خارجیوں میں شامل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اصحاب کرام سے بھی محبت رکھنے والا بنایا ہے اور اہل بیت کرام سے بھی محبت رکھنے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی پر استقامت اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔